تو اس لیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت جو بلند مقام ہے، عالی مقام ہے، جو ہمیشہ کا گھر ہے، جو خوشیوں کا گھر ہے، اس کو پانے کے لیے انسان کو تزکیہ کے عمل سے گزرتے رہنا پڑے گا. اور وہ تزکیہ یا صفائی کا یہ عمل، چاہے دلوں کی صفائی ہو، کردار کی صفائی ہو، زبان کی صفائی ہو، اخلاق کی ہو، آپس کے معاملات کی ہو، یہ صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اپنے رب سے ڈرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنے والا ہو اور نماز کی پابندی کرنے والا ہو. لیکن انسان ان چیزوں کو، ان طریقوں کو اختیار کرنے کی بجائے عموماً کس راہ پہ چلتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یعنی دنیا میں ملنے والی عارضی خوشیاں، یا دنیا میں ملنے والے اپنے حقوق، یا دنیا میں ملنے والی نعمتوں ہی کی طرف تمہاری توجہ ہوتی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہترین ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب سے ڈرنے والا ہو. اور عقل مند انسان وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا جانتا ہو اور ان اصولوں کو اور ان طریقوں کو اچھی طرح سمجھ لے. شادی سے پہلے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ لیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حق تو کچھ معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، خواہ وہ ایک کمزور عورت ہی کیوں نہ ہو، ایک یتیم بچہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک بندہ بندے کے حق معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے کبھی بھی انسان کسی ایسی پوزیشن میں ہوتے ہوئے کہ میں دوسرے سے اسٹرانگ ہوں، خواہ وہ علمی تکبر اور غرور ہو یا مال کا ہو یا کسی بھی چیز کا، تو یہ انسان کو بہکنے نہ دے، بھٹکنے نہ دے. یہ خیال انسان کو دوسرے کے اوپر ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے، کیونکہ انسان ہمیشہ اللہ کی نگاہ میں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کا نگران ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس وقت کیا سوچ رہا ہے. ہمارے دلوں کے خیالات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ہماری زبان سے نکلی ہوئی بعض باتیں انسانوں تک نہیں پہنچتی. مثلاً ہم چھپ کے کسی کی برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کسی پر بہتان تراشی کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جس انسان پر ہم الزام تراشی کر رہے ہیں اس کو نہ پتا ہو، لیکن ہمارا رب ایک ایک بات سننے والا ہے اور ایک ایک بات جاننے والا ہے. تو اس لیے جو انسان اللہ کے ڈر سے ان چیزوں کی حفاظت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کو خوبصورت بھی بنا دے گا، اس کے دل کو بھی زینت بخشے گا، اور اس کی زبان کو بھی حسن بخشے گا، اور اس کے معاملے کو بھی اچھا کر دے گا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی پیدا کر دے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا، میں تم کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت تمہارے تمام امور اور اعمال کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے والا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو وہ صرف زیور پہننے یا صرف اچھے کپڑے سے خوبصورت نہیں ہو سکتی، وہ اچھے اخلاق اور اچھے دل سے ہو سکتی، اور دلوں کی خوبصورتی تقوی کے ساتھ ہے. اس لیے انسانوں کو سب سے زیادہ جو چیز جنت میں داخل کرنے والی، اور وہ آخرت کی جنت سے پہلے دنیا کی جنت میں داخل کرنے والی ہے، وہ اللہ کا تقوی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، یعنی کون سی چیز انسانوں کو خوشیاں عطا کرنے والی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی طرح خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا، ان کی طرف سے ملنے والے ہرٹ جو ہیں یا ان کی طرف سے جو تکلیف دہ باتیں ہیں ان کو بھی پی جانا. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اللہ کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں اور تنگی دونوں جگہ پر خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں. اور والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، یعنی جب دوسرے ان کو ستائیں یا دوسروں کی طرف سے کوئی تکلیف دہ چیز ان کو پیش آئے
تو وہ اس کو یوں پی جاتے ہیں جیسے پانی پینے کے بعد کسی کو نظر نہیں آتا، تو وہ اپنے غصے کو بھی ایسے پی جاتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہم بعض اوقات اجنبی لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن خود اپنے گھر کے اندر ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز کے بیچ میں ہم سمجھتے ہیں اب یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جیسے چاہیں دوسرے کے ساتھ بولیں، جیسے چاہیں دوسرے کو، کیونکہ ہم دوسرے سے محبت. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں چونکہ مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہوں. محبت یہ لائسنس نہیں دے دیتی انسانوں کو کہ وہ دوسرے کو اذیت دینا شروع کر دے یا دوسرے کو ستانا شروع کر دے. نہیں، جتنا جو رشتہ زیادہ قریب ہو اس میں اتنے ہی تقویٰ کی اور ایسی چیزوں کو پی جانے کی اور ختم کر دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کی زندگی کی گاڑی خوشگواری سے نہیں چل سکتی.